آپ نے ایک ایوارڈ وہاں پر بھی جیتا تھا سعودی عرب میں جب آپ کام کر رہے تھے، میرے خیال میں کنگ فہد میڈیکل۔ بہت شکریہ، آپ نے اچھی میری ایک یاد تازہ کر دی۔ 2014 میں منسٹری آف ہیلتھ سعودی عربیہ میں کنگ فہد میڈیکل سٹی میں اس کی مختلف کیٹیگریز تھی۔ میں نے انسٹرومنٹ کی کیٹیگری میں 3rd پرائز جیتا۔ اس وقت ہمیں 70,000 ریال کا انہوں نے پروجیکٹ دیا۔ وہ آلموسٹ کڈنی فیلئر کا شکار نظر آ رہا ہے۔ اچھا، یہ بھی نہیں پتا نیفرولوجسٹ کے پاس جانا یا یورولوجسٹ کے پاس جانا؟ یہ بہت ایک آپ نے اچھا سوال پوچھا۔ نیفرولوجسٹ گردے کے فزیشین ہیں جو گردوں کی کمزوری، شوگر یا بلڈ پریشر کی وجہ سے، درد کی دوائیاں زیادہ کھانے کی وجہ سے گردے خراب ہو جائیں، ان کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں نیفرولوجسٹ۔ اور جو سرجیکل پرابلم ہے گردوں کے، لائک پتھریاں، رسولیاں، غدود کے مسئلے، اسی طرح امراض مخصوصہ جسے عام زبان میں کہا جاتا ہے، مردوں کے مسائل اور مردانہ بانجھ، یہ یورولوجسٹ کی ڈومین ہے۔ تو آج کل کا قسم کا مرد ہے، خاص طور پر نوجوان جو ہے وہ خود لذتی کا بھی شکار ہوگا۔ اس کی کیا کازز ہو سکتی ہیں؟ ان چیزوں سے بچنے کے لیے کیا طریقہ کار ہے؟ میں اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسکول اور کالج کی سطح پر چھوٹے بھائیوں کو، ینگ لڑکوں کو اس کے بارے میں گائیڈنس دینی شروع کر دینی چاہیے۔ ایک تو میں کہوں گا یہ چیز، جس طرح کوئی بھی نشہ انسان کو پڑ جائے تو اچھا نہیں ہوتا، اس کی ایڈکشن ہو سکتی ہے، اور اس کے فزیکل نقصانات اتنے زیادہ نہیں جتنے سائیکولوجیکل نقصانات۔ وہ اگر ریگولر ایکسرسائز کرتے رہیں اور کسی فزیکل ایکٹیویٹی میں خود کو انوالو کر لیں تو وہ اس چیز کی طرف آٹومیٹکلی نہیں ہے۔ آپ نے کہا میں بہت شرارتی تھا، بہت زیادہ میری لائف میں ایسے تھرل لائف تھی، تو کوئی ایسا دلچسپ واقعہ، کوئی ایسی دلچسپ بات جو آپ زندگی میں جو آج بھی آپ کو یاد ہو، ایسی شرارت؟ مجھے نہیں پتا کہ آپ کا پروگرام اس کو سینسر بورڈ سے پاس کروا کے آن ایئر لے کے جاتا ہے یا ویسے ہی آپ کو آن ایئر کر دیتے ہیں۔ ایک گروپ نے مل کے ہم نے ایسا ڈرامہ کیا کہ ہمارے کچھ دوستوں پہ جن آ گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پوڈ کاسٹ وِد سردار امین جتوئی میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ناظرین، آج کے پوڈ کاسٹ میں جس مہمان شخصیت کو ہم نے مدعو کیا ہے، یہ 3 کنٹریز میں فیلوشپ رکھتے ہیں، انگلینڈ، امریکہ اور پاکستان، اور یہاں پر فیصل آباد میں بہترین یورولوجسٹ کے طور پر جانے اور مانے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر محمد طاہر بشیر ملک آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے خاص طور پر یہ جو یورولوجی کے حوالے سے جو مسائل ہیں، ان سے تفصیلاً پوچھیں گے۔ ڈاکٹر صاحب، ویلکم ٹو دا شو۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ تھینک یو سو مچ۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ کمپلیکیٹڈ مسائل والا آپ کا جو ایک شعبہ ہے، اس کے اوپر بہت ساری چیزیں ہیں جو پوچھنے والی ہیں، لیکن اس طرف جانے سے پہلے میں آپ کا بچپن کہاں پر گزرا، شروعات کیسے ہوئی، پلے بڑے کہاں پر، اور یہاں تک کیسے پہنچے؟ بہت شکریہ امین صاحب، اور مجھے موقع دینے کا کہ میں اپنے بارے میں کچھ آپ کو بتا سکوں۔ ویلکم۔ میں فیصل آباد کا ہی رہنے والا ہوں۔ میرے والدین کا آبائی شہر فیصل آباد ہی ہے، اور میری اسکولنگ اور میری FSc تک ایجوکیشن اور MBBS فیصل آباد سے ہی میں نے کی ہے، اور پوسٹ گریجویشن کے لیے میری کچھ عرصہ ٹریننگ لاہور میں رہی، اور آفٹر پوسٹ گریجویشن میں نے کچھ عرصہ ملک سے باہر بھی کام کیا۔ اچھا، اور تقریباً آلموسٹ کتنا عرصہ آپ باہر؟ یہ آپ ظاہری بات ہے کہ اس سے پہلے کوئی وقت یہاں پہ جو گزارا ہوگا آپ نے، یہاں پہ ظاہری بات ہے FSc یا اس طرح کے، تو یہ ساری اسکولنگ یا کالج آپ فیصل آباد میں تعلیم؟ جی بالکل، فیصل آباد میں میری ایجوکیشن رہی ہے۔ اچھا، فیصل آباد سے آپ، تو پھر اس کے بعد جب باہر گئے تو وہاں پر کتنا عرصہ آپ نے گزارا؟ میں نے 6 ایئرس ملک سے باہر گزارے ہیں، اچھا، سعودی عربیہ میں، اور کچھ عرصہ میں نے ٹریننگ پرپز کے لیے انگلینڈ میں گزارا جب میں FRCS کا ایگزام دینے کے لیے وہاں پہ گیا تھا۔ ٹھیک ہے۔ اور امریکہ میں جب فیلوشپ کی؟ امریکہ میں انفیکٹ میں ٹریننگ کے لیے نہیں گیا تھا، مجھے آنریری فیلوشپ دی گئی ہے بائی امریکن کالج آف سرجنز۔ اچھا، زبردست۔ اچھا، آپ نے ایک ایوارڈ وہاں پر بھی جیتا تھا سعودی عرب میں جب آپ کام کر رہے تھے، میرے خیال میں کنگ فہد میڈیکل، اس کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا۔ جی بہت شکریہ، آپ نے اچھی میری ایک یاد تازہ کر دی۔ 2014 میں منسٹری آف ہیلتھ سعودی عربیہ میں کنگ فہد میڈیکل سٹی میں ایک مقابلہ منعقد کیا گیا، جس میں انہوں نے پورے سعودی عربیہ میں انویٹیشنز بھیجی کہ ایک آپ کوئی اپنے فیلڈ میں نئی چیز لے کر آئیں۔ اس کی مختلف کیٹیگریز تھیں، اور اللہ کے تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں نے انسٹرومنٹ کی کیٹیگری میں 3rd پرائز جیتا۔ اس وقت ہمیں 70,000 ریال کا انہوں نے پروجیکٹ دیا، جس میں 14,000 ریال ہمیں کیش پرائز دیا مجھے اور میرے پارٹنر کو جو کہ سعودی تھے، اور باقی منی انہوں نے رکھی پروجیکٹ کی ڈیولپمنٹ کے لیے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، پاکستان میں آئے، پاکستان میں یہاں پر آتے ہی آپ، کیونکہ اس وقت آپ DHQ میں سرو بھی کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ HOD بھی ہیں آپ پورے ڈپارٹمنٹ کے، تھوڑا سا مجھے ڈیفائن کیجیے گا کہ پاکستان میں کام کرنا، باہر کام کرنا، یہ کیا ڈیفرنس ہے، اور یہاں پر آ کر کیا فیل ہوتا ہے آپ کو یہاں پہ کام کر کے فیصل آباد؟
میں یہ بات پورے اعتبار سے کہہ سکتا ہوں کہ ہم اس لیے نہیں کہ ہم پاکستانی ہیں اور ہم نے اپنی ہر چیز پر فخر ہی کرنا ہے. ہم لوگ کسی بھی ملک کے لوگوں سے کم قابل نہیں ہیں. ہماری کمپیٹنسی، البتہ جس چیز کی میں کچھ کمی محسوس کرتا ہوں وہ ہمارا پروفیشنلزم ہے. ہمیں اپنے کام کو اون زیادہ کرنا چاہیے. جتنا ہم کر رہے ہیں اس سے زیادہ اون کرنا چاہیے. اونرشپ یہ ہے کہ یہ چیز مانی نہ رکھے آپ کے لیے کہ آپ سرکاری جگہ پہ کام کر رہے ہیں یا پرائیویٹ کر رہے ہیں. آپ کے ساتھ پیشنٹ کے ساتھ اونرشپ، اپنی بلڈنگ کے ساتھ، اپنی پراپرٹی کے ساتھ، اپنے ڈیسک کے ساتھ، ہر چیز کے ساتھ اونرشپ ہونی چاہیے. جب اونرشپ آ جاتی ہے تو چیز آٹومیٹکلی امپروو کر جاتی ہے. یہ چیز مجھے کچھ ہماری پاکستانی کمیونٹی میں کم لگتی ہے. دوسرا، ہم تھرڈ ورلڈ کنٹری ہیں تو ہمارے مالی حالات ابھی یا وسائل اتنے زیادہ نہیں ہیں کہ ہم ہر چیز میں امیر ملکوں سے خود کو کمپیئر کر سکیں. ڈاکٹر صاحب، آپ تھرڈ ورلڈ کنٹری کی بات کی، آپ ایک قسم کا جاری بات ہے ہمارا ملک جو ہے وہ پاورٹی لائن سے بھی آلموسٹ اب تو میں کہہ سکتا ہوں کہ بلو ہے. اچھا، یہاں پہ جو بیماریاں ہیں، جو ڈیزیزز ہیں قسم کی، وہ بہت ہی زیادہ کامنلی بڑے ایک مہنگے ترین، اب جیسے کڈنی فیلئر کے ہر دوسرا بندہ جو ہے وہ آلموسٹ کڈنی فیلئر کا شکار نظر آ رہا ہے. اور پھر یہاں پہ ٹرانسپلانٹ کا کوئی اتنا واضح نظام بھی نہیں، اور اس کے لیے اتنا مہنگا علاج ہے کہ کوئی عام آدمی اس کو افورڈ بھی نہیں کر سکتا. تو یہ بتائیے گا کہ یہ جو کڈنی فیلئر ہے اس میں جو یورولوجسٹ ہے اس کا کیا کردار ہے؟ امین صاحب، اس میں پہلے تو میں کلیئر کر دوں کہ گردے کے ڈاکٹر دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک یورولوجسٹ جو کہ ہم لوگ ہیں، ہم سرجنز ہیں. ٹھیک ہے. دوسرے نیفرولوجسٹ. ہاں، اچھا، یہ بھی کیونکہ یہ کامنلی ہم سنتے ہیں. اچھا، یہ بھی نہیں پتا نیفرولوجسٹ کے پاس جانا ہے یا یورولوجسٹ کے پاس جانا ہے. یہ بہت ایک آپ نے اچھا سوال پوچھا. نیفرولوجسٹ گردے کے فزیشین ہیں. اچھا. جو گردوں کی کمزوری، شوگر یا بلڈ پریشر کی وجہ سے یا کچھ ایسی انفلیمیشن جسے گلومیرولونیفرائٹس کہتے ہیں بچوں میں، یا درد کی دوائیاں زیادہ کھانے کی وجہ سے گردے خراب ہو جائیں، جی، ان کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں نیفرولوجسٹ. ٹھیک ہے. اور جو سرجیکل پرابلم ہے گردوں کے، لائک پتھریاں، رسولیاں، غدود کے مسئلے، اسی طرح امراض مخصوصہ جسے عام زبان میں کہا جاتا ہے، مردوں کے مسائل اور مردانہ بانجھ پن، یہ یورولوجسٹ کی ڈومین ہے. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے ہمیں اپنے عوام کو یہ گائیڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ کون سی بیماریاں گردے کی نیفرولوجسٹ ڈیل کریں گے اور کون سی بیماریاں یورولوجسٹ ڈیل کریں گے. کمپلیکیٹڈ کیوں بنا دیا گیا اس کو اتنا زیادہ؟ یہ کمپلیکیٹڈ ہے نہیں، اس کے لیے ہمیں صرف اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے. اور میں چاہوں گا کہ آپ کے چینل سے اور آپ جیسے صحافیوں کے توسط سے یہ پبلک اویئرنیس ہو کہ کون سے مرض کا مریض گردے کے کون سے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ الحمدللہ ہمارے اچھے پروفیشنل ڈاکٹرز، وہ ان کو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے پاس جو مریض آیا وہ کس کیٹیگری سے تعلق رکھتا ہے. تو ایک اچھے پروفیشنل ڈاکٹر میں یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ خود ہی اپنے پیشنٹ کو متعلقہ ڈاکٹر کے پاس ریفر کر دیتا ہے. میرے پاس جو پیشنٹ آتا ہے اگر وہ نیفرولوجسٹ سے بلانگ کرتا ہے تو میں اس کو اسٹریٹ فارورڈ ریفر کر دوں گا کہ آپ کا کیس میرے پروفیشنل ڈاکٹر کی تو یہی بات ہے، تو وہ نیفرولوجسٹ کے پاس جا سکتا ہے. اسی طرح ہمارے جو نیفرولوجسٹ کولیگ ہیں، جب وہ پتھری وغیرہ کا مریض ان کے پاس جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں آپ کا آپریشن سے علاج ہونا ہے تو آپ یورولوجسٹ کے پاس چلے جائیں. ڈاکٹر صاحب، ایک کڈنی فیلئر کے حوالے سے، کیونکہ میں جیسے میں ٹرانسپلانٹ کی بات کر رہا تھا، بڑا مہنگا ترین علاج ہے. اس کے حوالے سے کیا کوئی ایسی صورت ممکن ہو سکتی ہے کہ عام آدمی کی پہنچ میں بھی ہوئی؟ ابھی آپ نے ہمیشہ بات کی تھی کہ اس کے لیے کوئی واضح نظام نہیں ہے. میں اس بارے میں اپڈیٹ کرتا چلوں کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے جب یہ ہیومن آرگن ٹرانسپلانٹ اتھارٹی 2007 میں وجود میں آئی تھی، اس کے بعد سے ایک واضح نظام پاکستان میں موجود ہے. ٹھیک ہے. بلکہ اب تو پنجاب کی الگ سے ٹرانسپلانٹ اتھارٹی موجود ہے جس کو پی ہوٹا بھی کہا جاتا ہے. تو اس لیے اس بارے میں ہمیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی واضح نظام موجود نہیں ہے. نظام موجود ہے. ٹھیک ہے. ڈاکٹرز کی اور ہسپتالوں کے رجسٹریشن کا نظام، ڈونرز کی سلیکشن کا نظام، سب چیزیں موجود ہیں. البتہ جو آپ نے کاسٹ کی بات کی ہے، امید ہے کہ آنے والے وقتوں میں گورنمنٹ آف پاکستان اس کو ٹیک اوور کرتی جا رہی ہے اور مزید کر لے گی. اور کچھ ڈونرز کی تعداد بڑھانے کے لیے بھی کچھ ملکی حکومتی لیول پہ اقدامات کیے جا رہے ہیں، جس میں ایک چیز یہ ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ ایک فیملی کا اگر ڈونر اس سے میچ نہیں کر سکتا اسی فیملی کے ریسیپینٹ سے، تو وہ دوسری فیملی کے ریسیپینٹ کو گردہ دے دے گا اور دونوں فیملیز اپنے ڈونر کے ایک دوسرے سے ایکسچینج کر لیں گی. یہ ایک اچھا سٹیپ ہے. اس طرح کی بے شمار سٹیپس ہیں. کچھ مالی معاونت بھی گورنمنٹ کر رہی ہے، جس کے بعد ٹرانسپلانٹ امید ہے
کہ عام آدمی کی پہنچ میں مزید آ جائے گا. ڈاکٹر صاحب کڈنی فیلئر کو روکنے کے لیے، کیونکہ بہت سارے لوگ اس حوالے سے جاننا بھی چاہتے ہیں کہ یہ کیوں ہوتا ہے اور اس کی کازز کیا کیا ہے اور اس سے اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے. ابھی ہم نے بات کی تھی کہ آپ نے مجھ سے پوچھا کہ نیفرولوجسٹ اور یورولوجسٹ کیا کچھ کرتے ہیں، ان کے میں کیا فرق ہے، تو میں نے کچھ بیماریوں کا نام لیا تھا. جی. یاد رکھیے کہ گردے کی ہر بیماری الٹیمیٹلی آخر کار گردے کو تباہ کر سکتی ہے، چاہے وہ انفیکشن ہو، چاہے وہ پتھریاں ہوں، چاہے وہ شوگر کی وجہ سے گردے کمزور ہو جائیں یا بلڈ پریشر کی وجہ سے کمزور ہو جائیں. اس لیے پہلی چیز تو ہے بچاؤ، پریونشن. جی یہی مجھے کہ اب آپ ان چیزوں کو، اگر شوگر ہے تو اس کو کنٹرول کریں، اگر پتھری ہے تو اس کا بر وقت اور مناسب علاج کروائیں. کسی نیم حکیم یا کسی عطائی کے ہتھے چڑھ کے اس کی جھوٹی باتوں میں آ کر پوڑیاں بنا دی جاتی، پوڑیاں بنا کر کیسے کر لیں، اس کو ویسے کر لیں، یہ کھا لیں، یہ پھانک لیں. تو پہلا اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ کوالیفائڈ متعلقہ شعبے کے ڈاکٹر سے علاج کروائیں. یہی ایک طریقہ ہے جس سے ہم گردے فیل ہونے سے بچ سکتے ہیں، کیونکہ میں بتا چکا ہوں کہ گردے کی ہر بیماری آخر کار گردے فیل ہونے تک لے جا سکتی ہے، چاہے اس کا تعلق نیفرولوجسٹ سے ہو یا یورولوجسٹ. پانی بہت زیادہ پیئیں جی، یہ کریں وہ کریں، کیا ایسی بھی کوئی مت ہے؟ پانی پینا ایک بہرحال جسم کی بنیادی ضرورت ہے. ہمارے جسم کا 60% حصہ پانی پہ مشتمل ہے، اور پاکستان ویسے بھی جس طرح پاکستان پانی کی کمی سے بھی گردے میں بیماری ہو سکتی ہے؟ بے شک فیل ہو سکتے ہیں، یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے. اور خاص طور پر پاکستان جیسے گرم مرطوب آب و ہوا والے ملک میں تو پانی کی کمی بالکل نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ہماری ڈی ہائیڈریشن بہت زیادہ ہے، پسینہ بہت زیادہ آتا ہے، اور گردے کی بہت ساری بیماری کی جڑ یہ ڈی ہائیڈریشن ہے. ڈاکٹر صاحب ایک چیز اور ہے جو میں خاص طور پر آپ نے بات کی کہ جو یورولوجسٹ ہے وہ خاص طور پر بانجھ پر مردانہ جیسے امراض مخصوص ہے اس کے حوالے سے بھی آج کل میں ایک چیز بہت زیادہ کامنلی دیکھ رہا ہوں کہ ہمارا جو آج کل کا قسم کا مرد ہے، خاص طور پر نوجوان جو ہے، وہ خود لذتی کا بھی شکار ہوا ہے، اور وہ اپنے ایک قسم کا مختلف بیماریوں کا بھی ایک قسم کا وہ شکار ہوتا جاتا ہے. اس کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا کہ کیا اس کی کیا کازز ہو سکتی ہیں، اس سے کیا کچھ کیسے بچا جا سکتا ہے، اور آج کل کی جو نوجوان نسل ہے اس کو اس طرف جو ہے قسم کا یہ جس طرح شدت کے ساتھ ہم اٹریکٹ ہو رہے ہیں، سوشل میڈیا ہم ہو گئے، ہر چیز دیکھنا بالکل واضح آپ کو نظر آ جاتا ہے آپ کی ایکسس پہ، تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے کیا طریقہ کار ہے؟ دیکھیں ایک وجہ تو آپ نے اس کی خود ہی بتا دی کہ ایکسپوجر بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. شاید آپ یا میں جب کبھی آج سے 20 سال پہلے اسکول کالج میں پڑھتے تھے تو یہ چیزیں سامنے اتنی جلدی آسانی سے نہیں آیا کرتی، دیکھ بھی نہیں سکتے تھے، ہم دیکھ بھی نہیں سکتے تھے، اگر کوئی دیکھنا چاہتا بھی تھا تو بہت مشکل تھا اس کے لیے. تو اس سوشل میڈیا کے جن کے اور میڈیا کے جن کے آگے اب کوئی نہیں رک سکتا. تو آپ نے بات کی، یہ بہت ایک سینسٹیو ایریا کو آپ نے ٹچ کر دیا ہے، اور یورولوجسٹ ہی اس فیلڈ کو ڈیل کرتے ہیں، امراض مخصوصہ اور مردانہ بانجھ کے مسائل کو. تو میں اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسکول اور کالج کی سطح پر ہمیں اپنے چھوٹے بھائیوں کو، ینگ لڑکوں کو اس کے بارے میں گائیڈنس دینی شروع کر دینی چاہیے. میں ایک ورڈ استعمال کیا جاتا ہے انٹرنیشنل لیول پہ، سیکس ایجوکیشن. اس کی تعریف ضروری ہے کہ اس سے آخر مراد کیا ہے، کیونکہ اگر آپ سیکس ایجوکیشن کا ورڈ سنتے ہی کچھ تیوریاں چڑھ جاتی ہیں، لوگ پسند نہیں کرتے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جسم سے متعلق جو بھی مسائل ہیں اس کو ہم سیکس ایجوکیشن میں کاؤنٹ کر سکتے ہیں، خاص طور پر جو مرد اور عورت کے جنس کے متعلق. اور سب تمام اب کنٹریز میں دیکھیں، ڈیولپنگ کنٹریز ان میں یہ سیکس ایجوکیشن کی جاتی ہے، بالکل کی جاتی ہے. پاکستان میں کیوں نہیں؟ کیا وجہ ہے؟ میرے خیال میں پہلے ہمیں اس ٹیبو سے باہر آنا پڑے گا کہ یہ کوئی بری چیز ہے. اگر میں ایک نوجوان لڑکے کو جو اسکول یا کالج میں پڑھ رہا ہے اس کو اپنے پیشاب کے مسائل پر بات کرتے ہوئے شرم آتی ہے، یا اس کو جو اس کی عمر کے ساتھ ساتھ کچھ باڈی میں تبدیلیاں آنی ہیں اس پہ بات کرتے ہوئے خوف یا شرم محسوس ہوتی ہے، اور اگر میں اس کو بحیثیت یورولوجسٹ گائیڈ کر رہا ہوں تو یہ بھی سیکس ایجوکیشن ہے، لیکن یہ بڑی اچھی سیکس ایجوکیشن ہے اور یہ ہونی چاہیے. میرے پاس اور میرے باقی جو کولیگ یورولوجسٹ ہیں، ہم سب کے پاس بہت سارے لڑکے آتے ہیں، ہم ان کو انکریج کرتے ہیں، کچھ کے ان کو والدین لے کر آتے ہیں، ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بچوں کی، اپنے بیٹوں کی اس بات کو سنا اور ہمارے پاس لے کر آئے. اور 80 سے 90% لڑکے صرف ہماری کاؤنسلنگ سے اور ڈسکشن سے بہتر ہو کر گھروں کو چلے جاتے ہیں. اس سے پہلے ان کے ذہن میں کچھ وہم ہوتے ہیں، سائیکولوجیکلی اپسیٹ ہو چکے ہوتے ہیں. لیکن ایک اچھا یورولوجسٹ، اس کی ڈیوٹی ہے کہ وہ لڑکوں کو ان کی ایج کے ساتھ ساتھ، نہ صرف لڑکوں کو بلکہ مردوں کو ہر عمر میں
ان کے جسم کے اس حصے کے متعلق اور سیکشل ہیلتھ کے متعلق اچھی معلومات تھے. ڈاکٹر صاحب یہ جیسے میں بات کی یہ جو ایک قسم کا سیلف پلے ہے اس کے نقصانات کیا کیا ہیں؟ دیکھیں ایک تو میں کہوں گا یہ چیز جس طرح کوئی بھی نشہ انسان کو پڑ جائے تو اچھا نہیں ہوتا, تو اس کی ایڈکشن ہو سکتی ہے. وہ اپنے آپ کو ایک پلیئر میں جانے کے لیے اس کے پیچھے پڑ سکتا ہے, اور اس کے فزیکل نقصانات اتنے زیادہ نہیں جتنے سائیکولوجیکل نقصانات ہیں. تو ہم نوجوانوں کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ وہ اگر ریگولر ایکسرسائز کرتے رہیں اور کسی فزیکل ایکٹیویٹی میں خود کو انوالو کر لیں, جم کریں یا سمپل رننگ کر لیں, تو وہ اس چیز کی طرف آٹومیٹکلی نہیں آئیں گے. کیونکہ ایک موقع آتا ہے کہ جب لڑکوں کو اپنی کسی بھی طرح کے سٹریس ریلیو کرنے کے لیے اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں بچتا, اور یہ عموماً ان لڑکوں میں زیادہ ہوتی ہے جو گھروں کے اندر بیٹھے رہتے ہیں, جو سوچتے رہتے ہیں, سٹریس کا شکار ہو جاتے ہیں. آپ کو کبھی فزیکلی ایکٹیو لڑکے یہ کام کرتے نظر نہیں آئیں گے. بے شک صحیح کہہ رہے ہیں آپ, کیونکہ کتھارسس ضروری ہے. کتھارسس ضروری ہے. یہ اس کے لیے ظاہری بات ہے کہ ایک جیسے کیونکہ ہمارا وہ جیسے ہم بات کریں سوشل میڈیا اتنا عام ہو چکا ہے کہ ہر دوسرا, اچھا پھر بیماریاں بھی دیکھیں اس طرح حد تک بڑھ چکی ہیں. اب جیسے اب دیکھیں اب تو ایڈس میں کافی حد تک کمی ہے, لوگوں کو اویئرنیس آئی ہے کہ بھائی آپ نے جو ہے اپنی لائف کو کیسے گزارنا ہے اور ان چیزوں سے کیسے بچنا ہے. ڈاکٹر صاحب ایک چیز اور خاص طور پر یہ امراض مخصوصہ کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں ان کو اس حوالے سے اویئرنیس بھی نہیں ہوتی, ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اس سے کیا کیا نقصانات ہیں. تو اس جو بانجھ پن ہے خاص طور پر یا یہ امراض ان سے بچنے کے لیے ایسی جیسے سن بلوغت آتا ہے, جیسے جوان ہوتا ہے بچہ, تو کون سی ایسی چیز ہے جو اگر کی جائے تو جیسے آپ نے ایکسرسائز کی بات کی, لیکن اس کے علاوہ والدین کے ذمہ کیا ایسی چیزیں ہیں جو کہ اپنی اولاد کو یا اپنے بچوں کو جو ہے اس حوالے سے بتائیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اسکولوں اور کالجز کے سلیبس میں 14 سال کی عمر سے لے کر 18-20 سال کی عمر تک ان کے سلیبس میں کچھ ایسی چیزیں ایڈ کر دیں جس کو ڈاکٹرز لکھیں, اس شعبے کے متعلقہ ڈاکٹرز لکھیں, اور ان کو جو اس عمر میں خوف اور بلوغت کے میں آنے والی تبدیلیوں کے بارے میں جو وہم ڈال دیے جاتے ہیں, کچھ سوشل میڈیا ڈال دیتا ہے, کچھ نمکین ڈال دیتے ہیں, اور کچھ ان کے اپنے دوست ڈال دیتے ہیں, اس سے بچنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کو سلیبس میں چیزیں ایڈ کرتے ہیں. والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو جب ان کی عمر 12 سال سے کراس کرنا شروع ہو, ان کو بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ بچوں کے جسم میں تبدیلیاں آنا شروع ہو گئی ہیں, تو بچوں کے والد کو چاہیے کہ وہ ان سے پوچھے کہ کیا وہ کسی بات پہ اپ سیٹ یا پریشان تو نہیں. ان کو اتنا حوصلہ دیں کہ وہ کھل کر آپ سے اپنے ان مسائل پر ڈسکشن کر سکے, اور اگر آپ خود ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے, ورنہ آپ ان کو ان کے شعبے کے متعلقہ ڈاکٹر یعنی کہ یورولوجسٹ کے پاس لے جائیں, وہ بچے کی بھی کاؤنسلنگ کرے گا اور اس کے والد صاحب کو بھی بتا دے گا کہ آپ نے اس کی مزید گائیڈنس کیسے کرنی ہے. ڈاکٹر صاحب ایک اور کامن ایشو ہمارے ہر تقریباً سمجھ لے کہ یہ ایک کامن بیماری بنتی جا رہی ہے, یہ جو خاص طور پہ یورینری ٹریکٹ انفیکشنز ہے. اچھا یہ کیسے ہوتی ہیں اور ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ یورینری ٹریکٹ انفیکشن ایک بہت بڑا ایریا ہے یورولوجی فیلڈ کا بھی, اس کو نیفرولوجسٹ بھی ڈیل کرتے ہیں, یورولوجسٹ دونوں ہی ڈیل کرتے ہیں. تو اس میں بچاؤ کے لیے تو میں سمپلی یہی کہہ سکتا ہوں کہ اچھا ہائیجین مینٹین کریں, اور اگر کسی وجہ سے باڈی کی قوت مدافعت کم ہونے والی بیماریاں موجود ہے جیسے کہ ٹی بی یا شوگر, ان کو کنٹرول میں رکھیں. ٹھیک ہے. اور پاکیزگی و طہارت کا خیال کریں, اور خاص طور پر جو شادی شدہ کپلز ہیں ان کو اس بارے میں بہت کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے, تاکہ اگر ایک کو انفیکشن ہے تو دوسرے کو ٹرانسفر نہ ہو سکے. تو یہاں پر چھوٹا سا بریک لیں گے, بریک کے بعد ڈاکٹر سے پوچھیں گے ان کی پرسنل لائف کے حوالے سے. تو ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب سارا دن مریضوں کو چیک اپ کرنا, ہاسپٹل ڈیوٹی, ادھر جا ادھر جا, ایک قسم کا پورا دن آپ کا یہ انہی چیزوں میں گزر جاتا ہے. تو ایسی کون سی ہابی ہے, ایسا کون سا کام ہے جو ڈاکٹر محمد طاہر بشیر ملک روزانہ کی بنیاد پر کرتے ہیں, اور نہ کرے تو سمجھے کہ آج کا دن جو ہے نا وہ ڈاکٹر صاحب کا بالکل وہ فارغ کیا ہے؟ دلچسپ سوال ہے یہ. میں بچپن سے مجھے بکس پڑھنے کا بہت شوق تھا, بہت بکس پڑھی میں نے, اور ابھی بھی میں ڈیلی جب تک اخبار یا کوئی بک کا چھوٹا سا پڑھ لوں تو مجھے چین نہیں آتا. اچھا, یہ وہ کام ہے جو آج تک میں کرتا ہوں. یہ اور بات ہے کہ کسی زمانے میں اسکول کالج کی لائبریری سے جو بک لیتا تھا
تو میں 3 دن میں ختم کر کے اس کو چھوڑتا تھا. اچھا. اب یہ کہ شاید اس میں 15-20 دن لگ جاتے ہیں, لیکن ابھی تک ریڈنگ ہی میری مین ہابی ہے. مین ہابی ہے جی. ٹریولنگ بھی کرتے ہیں؟ ٹریولنگ اللہ نے مجھے 13-14 ملکوں میں سفر کرنے کا موقع دیا, مختلف حوالوں سے, کبھی ایجوکیشنل پرپز کے لیے, کبھی ٹورنگ کے لیے, کبھی ٹریننگ کے لیے. تو ٹریولنگ میرا پیشن ہے اور مجھے سفر کرنا بہت اچھا لگتا ہے. کھانے میں کیا پسند کرتے ہیں؟ کھانے میں میں ایک دیسی آدمی ہوں, ہر پاکستانی ڈش شوق سے کھاتا ہوں. پلاؤ مجھے اچھا لگتا ہے اور ساگ بھی شوق سے کھاتا ہوں, باربیکیو کا شوقین ہوں. تو رنگ کون سا پسند ہے آپ کو؟ رنگ مجھے براؤن اور بلو. براؤن اور بلو, خاص وجہ یا کوئی ایسی فیسینیٹنگ؟ نہیں, کوئی خاص وجہ نہیں, بس مجھے اچھا لگتا ہے. براؤن اور بلو جی, دونوں کلر اچھے لگتے ہیں. میوزک سنتے ہیں؟ میوزک بہت زیادہ نہیں سن پاتا, لیکن اسٹل گانے سنتا ہوں, خاص طور پہ جو میں نے اپنے کالج کے دور میں سنے تھے. اچھا, نہیں سنگر کون سا پسند ہے آپ کو؟ سنگر مجھے کمار سانو بہت پسند ہے اور عاطف اسلم مجھے پسند ہے. کبھی گانا گنگنانے کا بھی شوق رہا؟ جی بالکل, میں اسکول کالج میں نعت خوان بھی تھا اور میڈیکل کالج کے دور میں سنگر بھی تھا. اچھا, کوئی ایسی چیز جو گنگنانا چاہیں یا پھر اس کے لیے الگ پروگرام رکھیے. ڈاکٹر صاحب, جیسے آپ کی مصروفیات ہے, سارا دن جسے کہتے ہیں کہ ایسے جا وہ جائے, بھائی ظاہری بات ہے آپ کی اپنی ذاتی لائف بھی ہے, تو کبھی ڈاکٹر محمد طاہر بشیر ملک کو محبت بھی ہوئی؟ جی بے شک محبت بھی ہوئی اور الحمدللہ وہاں پہ شادی بھی ہوئی. اچھا اچھا, یہ تو آپ کے لیے بہت بڑی بلیسنگ ہوئی نا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک قسم کا جو چاہا وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا. اللہ تعالیٰ کا آپ نے ڈاکٹر بننا چاہا, آپ کو اللہ تعالیٰ. اور یہ میرے خیال میں یہ میں آپ کو تھوڑا سا اس میں وضاحت کرتا چلوں کہ میں ایف ایس سی جب میں کر رہا تھا میڈیکل میں, اس وقت میں ڈاکٹر نہیں بننا چاہتا تھا. اچھا, یہ کایا پلٹ شاید میرے والدین, مجھے بچپن سے آرمی میں جانے کا شوق تھا. تو ایف ایس سی میں جب آدھا سیکنڈ ایئر کا پارٹ گزر چکا تھا, تو اچانک سے میں سمجھتا ہوں کہ میرے والدین کی خواہش تھی کہ مجھے میڈیکل میں جانا چاہیے کیونکہ میں اچھا پڑھنے والا تھا, لیکن میرے ذہن میں ڈاکٹر بننے کا خواہش کبھی نہیں تھی. اچھا, حالانکہ میرے والد بڑے بھائی ماشاءاللہ ڈاکٹر ہیں, میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ہیں, ڈاکٹر محمد طارق بشیر ملک, فیصل آباد واپڈا ہاسپٹل کے. گھر میں ڈاکٹر موجود بھی تھے, لیکن مجھے ڈاکٹر بننے کا شوق کبھی نہیں تھا. یہ سیکنڈ ایئر ایف ایس سی کے بالکل مڈ میں جا کے اچانک میرے ذہن نے پلٹا کھایا اور میں میڈیکل کے پیچھے لگ گیا, اور اللہ نے مجھے بعد میں پھر اتنا اس میں آگے لے کے گیا کہ دنیا بھر کی فیلوشپس بھی آ گئیں اور سب کچھ آ گیا. بے شک بے شک. ڈاکٹر صاحب, ایسا کون سا کام ہے, ایسا کون سا ویژن ہے جو آپ اپنی زندگی میں لازمی طور پر جس کو پایا تکمیل تک پہنچانا چاہتے ہیں؟ دیکھیں, میں اس وقت ایک فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی میں فیکلٹی ممبر کی حیثیت سے بھی فرائض سر انجام دے رہا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ میڈیکل ایجوکیشن کا سٹینڈرڈ اتنا بلند ہو جائے اور اس میں میرا کچھ رول ہو. یہ میں چیز سمجھتا ہوں بحیثیت ایک میڈیکل ٹیچر کے اور بحیثیت ایک ڈاکٹر یورولوجسٹ کے. میں چاہتا ہوں کہ میں کوئی اس طرح کا کام کروں کہ ہماری قوم میں ڈیزیز پریونشن کا شعور آ سکے. ٹریٹمنٹ سے زیادہ ڈیزیز پریونشن ہی, بیماری سے بچاؤ کا شعور لا سکوں. ڈاکٹر صاحب, یہ نو ڈاؤٹ کیا کہتے ہیں کہ یہ تو آپ کو بہت بڑا ایم ہے, اور اللہ کرے ہم شعور کی اس منزل تک پہنچیں بھی کہ ہم خاص طور پر اپنے والے سے, خاص طور پر صحت کے والے سے تھوڑا سا اس کو جو ہے وہ ایک قسم کا فکر مند ہو سکے. ڈاکٹر صاحب, کوئی لائف کا ایسا کوئی ریگریٹ یا کوئی ایسی واقعہ جو آج بھی آپ کو یاد ہو؟ اللہ کا کرم ہے کہ کوئی ریگریٹس نہیں ہے. اگر اللہ نے کچھ چیزوں سے محروم رکھا تو اس کی مصلحت بھی بعد میں سامنے آ گئی کہ وہ ان کا نہ ہونا میرے لیے بہتر تھا. تو ان کو میں ریگریٹس تو نہیں کہوں گا, اس میں اللہ تعالیٰ کی بہتری کہوں گا. البتہ چھوٹی سی ایک چیز, ابھی آپ نے مجھ سے جیسے پوچھا تھا کہ آپ ڈاکٹر بننا چاہتے تھے, آپ ڈاکٹر بن گئے, تو یہ میں بتاتا چلوں کہ ایف ایس سی میں ہمارے ایک ٹیچر تھے, اللہ ان کو جنت نصیب کرے, وہ فوت ہو گئے ہیں. ان کے لیکچر میں ایک شرارتی اسٹوڈنٹ تھا اسکول اور کالج کے زمانے میں. تو ایک دن میں ان کے لیکچر کے دوران کچھ شرارتیں کر رہا تھا. انہوں نے بڑی کلاس میں کھڑا کر کے کہا کہ تم مجھ سے لکھوا لو کہ تم کبھی ڈاکٹر نہیں بن سکتے. تو شاید وہی وہ دن تھا جس دن میرے دماغ نے فیصلہ کیا کہ میرے ٹیچر نے مجھے کلاس میں کھڑے ہو کے یہ بات کہی کہ تم کبھی ڈاکٹر نہیں بن سکو گے, تمہارا میڈیکل میں میرٹ نہیں آئے گا. تو جیسے میں نے اپنے آپ کو کہا کہ میں اب لے کے دکھاؤں گا, اور شاید وہی وہ دن تھا جس سے میں نے فیصلہ کیا کہ میں میڈیکل میں جاؤں گا. اور ایسا ہوا جب میرا اس وقت یہ انٹری ٹیسٹ بھی نہیں ہوتا تھا میڈیکل کالجز میں, ڈائریکٹ ایف ایس سی کے نمبروں پہ ہمارا میرٹ آ جاتا تھا.
تو جب میرا میرٹ آیا میں اپنے یہاں رزلٹ کارڈ لے کے ان ٹیچر کے پاس گیا, وہ بہت خوش ہوئے, انہوں نے مجھے گلے لا کر بہت ساری دعائیں دی, اللہ ان کے درجات بلند کرے. لیکن ان کے اس فکرے نے مجھے بہت بڑی موٹیویشن دی, میں آج تک وہ بات یاد رکھتا ہوں. ڈاکٹر صاحب دیکھیں آپ نے بات کی, میری آنکھوں میں پانی آ گیا, کیونکہ یہ سینسٹیوٹی ہوتی ہے کہ آپ کسی بھی آپ کے خلاف ہونے والی بات کو آپ اپنی اس کو طاقت کیسے بناتے ہیں. یہ کریج ہونا چاہیے, یہ انسان میں اتنا خاص طور پر ڈیووشن ضرور ہونا چاہیے. اچھا جاتے جاتے پروگرام میں کیونکہ آپ نے کہا میں بہت شرارتی تھا, بہت زیادہ میری لائف میں ایسے تھرل لائف تھی, تو کوئی ایسا دلچسپ واقعہ, کوئی ایسی دلچسپ بات جو آپ زندگی میں جو آج بھی آپ کو یاد ہو, کوئی ایسی شرارت جو آپ نے کی ہو؟ مجھے نہیں پتا کہ آپ کا پروگرام اس کو سینسر بورڈ سے پاس کروا کے آن ایئر لے کے جاتا ہے یا ویسے ہی آپ اس کو آن ایئر کر دیتے ہیں. کوئی مسئلہ نہیں, کوئی ایسی شرارت. تو ہم جب میڈیکل کالج میں پڑھتے تھے اس وقت ہم نے کچھ دوستوں نے ایک گروپ نے مل کے ایک شرارت ایسی ہے, خیر وہ شرارت ہے جو آپ بتا سکتے ہیں آن ایئر بھی. تو ہم نے جن بوت والا ڈرامہ کیا تھا. اچھا, کہ ہم نے ایسا ڈرامہ کیا کہ ہمارے کچھ دوستوں پہ جن آ گیا. اچھا, وہ تھی ساری ایکٹنگ, لیکن چند گھنٹوں کے لیے ہم نے پورے ہاسٹل میں یہ امیج کریٹ کر دیا تھا کہ اس ہاسٹل میں واقعی جن موجود ہے اور ہمارے 2-3 دوستوں پہ جن چڑھ چکا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب بڑی ڈینجرس قسم کی شرارت تھی. بہرحال ناظرین آپ سن رہے تھے ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر طاہر بشیر ملک, کیسی ماشاءاللہ دلچسپ شخصیت ہے, اور خاص طور پر جو ان کا پروفیشن ہے وہ انتہائی سینسٹیو ہے, اس کے باوجود ان کے اندر وہ ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک بڑا ہیپی قسم کا انسان موجود ہے اور بڑا ہی ہمبل قسم کا. آپ نے سنا کس طرح سے انہوں نے کہا کہ نوجوان مردوں اور خاص طور پر جو آج کل کے ینگ ایج کے نوجوان ہیں ان کے حوالے سے انہوں نے بہت ہی زبردست اور مفید باتیں کی ہیں. امید کرتے ہیں کہ ان کی ان باتوں سے, ان کی جو ایڈوائس دی ہیں انہوں نے, تو ہمارے جو ایک قسم کے نوجوان مستفید بھی ہوں گے, اور خاص طور پر ان بیماریوں سے جو ہے وہ ریلیف بھی ایک قسم کا ان کو جو ہے وہ حاصل ہوگا. امید کرتے ہیں کہ آج کا پوڈ کاسٹ آپ کو پسند آئے گا. اگلے پروگرام تک سردار امین جتوئی کو دیجیے اجازت. پاکستان زندہ باد.